کو محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم محمد العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ کیفیت النور المرتضی شاہی جامع مسجد میں حاضر باش ہماری جامع مسجد کے امام حضرت مولانا سید عابد علی بابا صاحب، ہمارے مقدس عزیز مولانا داؤد صاحب، بزم پاک میں پدھارے ہوئے معزز حاجی صاحبان، عمر دراز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کو لے کر نہیں آیا۔ اسلام نے سب کا خیال کیا ہے۔ سامعین کرام، اپنے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق اسلام نے اگر بتایا ہے تو وہ پڑوسی کا حق ہے۔ سامعین کرام، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا چھوڑنا ایمان کو خطرے میں لینا ہے۔ ہم پر جو نماز فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی، حج فرض ہوئی، اس کے پیچھے ایک کارن تھا کہ تم وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ کے فرضوں کو ادا کرو۔ ثواب تو بہرکیف ہے ہی ہے، مگر ثواب کے ساتھ ساتھ تمہارا ایمان مضبوط اور مستقیم ہوتا نظر آئے گا۔ اب کیا کچھ لوگ اپنے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں، جیسے میں قرآن شریف کی ایک آیت اور اس کی مختصر تفسیر کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، لا تقربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب مت ہونا جب تم نشے میں ہو، وانتم سکارى، جب آپ نے شراب پی ہے، آپ کے اندر الکحل ہے، آپ کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں، آپ کا ہوش حواس نہیں ہے، تو قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ہرگز نماز کے قریب مت ہونا جب تم نشے میں ہو۔ تو شرابیوں کو مسجد میں انٹری نہیں، مسجد تو دور کی بات، اپنے گھر کے مصلی پر بھی نہیں، منع فرمایا۔ اور بعض مفسر فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں آؤ تو ایک شراب کا ہی نشہ نہیں، تمہاری خماری بھی ختم کر کے آؤ۔ تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کلیکٹر ہو، نیتا ہو، ابھی نیتا ہو، مالدار ہو، تمام کے تمام جو آپ کے درجات ہیں اس کو اتار کر آؤ، اس لیے یہ وہ بارگاہ ہے جس میں بندہ بندہ ہوتا ہے اور جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ خدا۔ بندے اور خدا کے سوا کوئی تعلق نہیں۔ تو جتنے بھی ارکان ہم کو دیے گئے وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب یہاں پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے
کہ جو لوگ پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا، ہمیں کیا مطلب ہمارے پڑوسی سے۔ سامعین کرام، پوری تقریر کا اگر نچوڑ نکال دوں تو یوں ہوگا کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ کو جنت چاہیے، آپ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ ہمارے پڑوسیوں سے ہم کو کیا مطلب، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتا اور ہمیں کیا مطلب، اگر یہ جواب دے تو یہ جواب مومن کا نہیں، یہودی کا جواب ہوگا یا عیسائی کا جواب ہوگا، یہ مسلمانوں کا جواب نہیں ہے۔ ان کو کیا؟ پڑوسیوں کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جبریل گھڑی گھڑی میرے پاس آتے تھے اور پڑوسیوں کا کہتے تھے، پڑوسیوں کے بارے میں کہتے تھے، ان کے حقوق بتاتے تھے۔ تو سرکار فرماتے تھے کہ میں اس سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ کہیں جبریل کوئی دن ایسا حکم لے کر نہ آئے کہ میری ملکت کا پڑوسی حقدار ہو جائے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اتنے حق کہیں میری ملکت کا وارثدار نہ ہو جائے۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا، اگر آپ پڑوسیوں کا خیال کریں گے، پڑوسیوں کی دیکھ بھال کریں گے، آپ کے گھر کا پڑوسی، اب شریعت نے تو کیا کہا، اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا ویوہار کرنا پڑے گا۔ اگر غیروں کے ساتھ بھی آپ نے اچھا ویوہار نہیں کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسا انسان جنت تو بہت دور ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو محسوس نہیں ہوگی۔ جنت کی خوشبو تو جانتے ہو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ 500 سال تم چلو اور جتنا چلتے رہو، جتنا کلومیٹر ہو، اتنے کلومیٹر دور سے آپ کو جنت کی خوشبو آئے گی۔ یعنی پڑوسیوں کا حق ادا کرو گے، جنت میں جانا تو دور، ہزاروں کلومیٹر آپ جنت سے دور ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ادا کرنے سے ایمان خطرے سے باہر رہتا ہے اور اس کی ادا نہ کرنے سے ایمان میں خطرہ رہتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اگر آپ نے پڑوسیوں کا حق بھی ادا نہ کیا تو آپ کے ایمان کا خطرہ ہے۔ دیکھیے حدیث پاک، اللہ کے نبی یہ حدیث پاک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی رات کو اتنا کھا لے، پیٹ بھر کے کھا لے اور سو جائے، یہاں تک کہ اس کو معلوم ہے، بہت پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمائی پڑوسیوں کے تعلق سے، کوئی پیٹ بھر کر کھا لے اور کھانا کھانے کے بعد سو جائے اور اس کو معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ مجھ پر ایمان لایا ہی نہیں۔ یعنی رسول اللہ پر ایمان لانے والا اپنے پڑوسی کو بھوکا نہیں دیکھے گا۔ اب پڑوسی بھوکا ہے تو کھانا دیا جائے، بیمار ہے تو اس کی خبر پرسی کی جائے، اس کو کچھ مدد کی ضرورت ہے تو مدد دی جائے، اس کی کچھ خیر خواہی چاہتے ہیں تو خیر خواہی کی جائے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں ایک نماز روزے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایک پڑوسیوں کا حق ادا کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک اور سماعت کرنا ہے، اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کروایا۔ تو دو عورتوں کی باتیں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے جو نفلاً روزے رکھتی ہے، یعنی روزوں پہ روزے رکھتی جاتی ہے، صدقے دیتی جاتی ہے، خیرات کرتی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ خوب عبادت کرتی ہے، جانی مالی عبادت کرتی ہے، اس کی جو عبادت تھی سرکار تک پہنچائی کہ یہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک عورت ایسی ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بہت لمبی ہے،
اس کے بولنے سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ لڑ کرتی ہے۔ یا رسول اللہ عبادت تو کرتی ہے مگر پورے محلے کے لوگ اس کی زبان سے سلامت نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ وہ ویوہار اچھا نہیں رکھا تو عبادت کام نہیں آئی۔ اتنی بڑی داڑھی ہو، امامہ ہو، لطمہ جبہ ہو، مگر زبان اچھی نہیں تو۔ دوسری جگہ میرے آقا فرماتے ہیں المسلمون من سلم المسلمون باللسانہ و یدیہ۔ مسلمان کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ عبادت تھی، پھر آقا نے فرمایا ہے یا پھر ناک، وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ کہ ایسی عورت ہے بیچاری غریب غربا، روزے بھی کم رکھتی ہے، رمضان مراد نہیں ہے، نفل روزے کی بات کر رہا ہے، روزے بھی کم رکھتی ہے اور خیرات میں پنیر کے ٹکڑے خیرات کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے۔ آقا عبادت کم ہے، خیرات کم ہے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ بہت میٹھا بولتی ہے، اچھا بولتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، پڑوسی اس سے پریشان نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو پھر کہہ دو وہ جنتی ہے۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث پاک آپ کی کان تک پہنچا دیں، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے۔ جیسے مجھے چلتے چلتے ایک بہت پیاری بات یاد آ گئی کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ دریائے دجلہ جسے کہتے ہیں، بغداد کی ایک ندی ہے، اس کا نام دریائے دجلہ۔ فارسی کے اندر دریا ندی کو کہتے ہیں، اور ہم کیا دریا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو بڑا ہے اس کو سمندر کہتے ہیں، اس کو عربی میں بحر کہتے ہیں۔ تو فاروق اعظم کا دور چل رہا تھا اور ایک علاقے کے اندر اسلام نیا پہنچا۔ فاروق اعظم نے اس راجیہ کا، اس علاقے کا ایک مکھیہ منتری بنا کر بھیجا۔ بارش آیا، مسلح دھار بارش ہوا، بارش ہونے کے بعد دریائے دجلہ میں پانی آیا اور وہاں پوری رواج تھا۔ دریائے دجلہ کے اطراف میں پوری رواج ایسا تھا، ان لوگوں کی ایسی مانیتا تھی کہ اس ندی کے پانی کو 1 برس تک چلانا ہے تو کسی باپ کی بیٹی کو خریدا جائے، اس کے باپ کو پیسے دے دو اور بیٹی کو زیورات پہناؤ، دلہن کا کپڑا پہناؤ، ہار گجرے پہناؤ، اور پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو کر اس جوان کنواری بیٹی کو، باقیرہ بیٹی کو بستی والے دریا میں ڈال دیتے تھے۔ وہ پٹک پٹک کر، ہاتھ مار کر اپنی جان کو گوا بیٹھی تھی، اور ان کا ایسا وشواس تھا، اندھ وشواس تھا کہ ہم جب تک دریا کو بھوگ نہیں دیں گے یہ پانی سوکھ جائے گا، اور ندی کا پانی سوکھ گیا تو پھر ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم کھانے پینے کے محتاج ہو جائیں گے۔ یہ رسم سے کئی سالوں تک کئی بیٹیوں کو بھوگ بنایا گیا۔ سامعین کرام، جب اسلام پہنچا، میں نے ایک اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام نے ایک قدم پر آپ کا خیال کیا۔ اسلام کا سچوریشن اور بندھارن آج پوری دنیا حیرت میں ہے۔ فاروق اعظم کے چنندہ مکھیہ منتری بن کر گئے تو نہیں کہتے کہ بھائی اپنے تالاب بدھانے کا ہے تو سرپنچ کو لے جائیں۔ اسی طرح مین جو تھے حضرت عمرو بن عاص کو بلایا گیا اور کہا کہ آج ہمارے سماج کی، ہمارے بستی کی ایک رسم ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ بولے کیا ہے؟ کہا ایک کنواری بچی کو دلہن بنا کر، اس کو زیورات پہنا کر، اس کے ماں باپ کو راضی کر کے ندی میں ڈال دیا جائے، اور وہ ندی کے پانی سے مر جائے گی، دم گھٹ گھٹ کر جب مر جائے گی تو یہ پانی 1 سال تک چلتا رہے گا۔ اس ودھی میں آپ کو آنا پڑے گا۔ عمرو بن عاص نے کہا
اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، مجھے رائج نہیں ہے کہ میں کسی کی بیٹی کو پانی میں بہا دوں اور اس کی جان کا خطرہ۔ ٹھہرو، میرے امیر المومنین عمر ابن خطاب پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام آج بھی مدینہ میں ہے۔ میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، میں ان سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، خط کے ذریعے کانٹیکٹ کیا کہ سرکار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب، آپ کی بارگاہ میں میری عرضی ہے، میرا لیٹر یہ ہے کہ یہاں کو رواج ہے کہ پانی کو بچانے کے لیے ایک بیٹی کو زندہ پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، سرکار آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ فاروق اعظم نے خط پڑھا، فوراً اپنا قلم چلایا اور قلم چلا کر کہتے اے دریائے دجلہ، تجھ سے مخاطب حضرت عمر، تجھ سے مخاطب رسول اللہ کا یہ غلام تجھ سے مخاطب ہے، تجھ سے بات کر رہا ہے۔ سن دریائے دجلہ، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے، عمر کو اور دنیا کے مسلمانوں کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور خدا کے حکم سے بہتا ہے تو پھر عمر کہتا ہے تجھ کو بہنا پڑے گا، تجھ کو جوان بیٹی تیرے لیے بھوگ نہ دیا جائے گا، پانی کو بچانے کے لیے بیٹی کا قتل نہ کیا جائے گا۔ آپ نے لیٹر لکھا، نیچے اپنی دستخط کر دی اور عمر بن عاص سے کہا اس خط کو آپ پڑھنے کے بعد تعویذ بنا کر دریا میں ڈال دینا، بچی کو بچا لینا۔ بغداد کی تاریخ بتاتی ہے کہ فاروق اعظم کا لیٹر اور خط عمر بن عاص نے دریا میں ندی میں ڈالا، اسی وقت 18 فٹ پانی ہو گیا۔ اور راوی تو یہ لکھتے ہیں کہ جس دن فاروق اعظم کے نام کا تعویذ ڈالا تھا اور جس دن جتنا لیور تھا، صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اس لیور سے پانی ہٹتا نہیں ہے۔ اسلام مکمل ضابطے کا نام ہے، بیٹی کو بچا لیا۔ سامعین کرام، اگر آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جب موقع آئے بیٹی کو بچانے کا تو بیٹی کو بچا لو، موقع آئے بیٹی کو دلہن بنانے کا تو دلہن بنا لو۔ آپ نے ہندوستان کے صوفی بزرگوں کا اتہاس پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ مرید کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے 12 سال تک غلامی کی ہے۔ دلہی کا واقعہ ہے، مشہور ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سامعین کرام، تو اسلام نے ہر چیز کا خیال کیا ہے، پڑوسی کا، ماں باپ کا، غریبوں کا، یتیموں کا۔ سمجھ لو جو سب کا حق ادا کر کے جب زمین پر چلتا ہے تو سمجھ لینا یہ مصطفیٰ کا غلام چل رہا ہے، یہ مسلمان چل رہا ہے، یہ مومن چل رہا ہے۔ اور غفلت مت کرنا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے مسلمان نہیں، مومنوں کو جنت عطا کی جائے گی۔ مومن الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔